جو آج کل دنیا کے حالات ہیں ان کی یاد دہانی دوبارہ میں دعا کے لیے کروا دوں۔ حماس اور اسرائیل کی جنگ اور اس کے نتیجے میں معصوم فلسطینی عورتوں اور بچوں کی شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جنگ کے حالات جس تیزی سے شدت اختیار کر رہے ہیں اور اسرائیل کی حکومت اور بڑی طاقتیں جس پالیسی پر عمل کرتی نظر آ رہی ہیں، اس سے تو عالمی جنگ اب سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اور اب تو بعض مسلمان ملکوں کے سربراہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کھل کے، روس، چین نے بھی، اور اسی طرح مغربی تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا ہے کہ اب یہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر فوری حکمت والی پالیسی اختیار نہ کی گئی تو دنیا کی تباہی ہے۔ سب کچھ خبروں میں آ رہا ہے، آپ سب کے سامنے صورتحال ہے۔ اس لیے احمدیوں کو دعاؤں کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، ریلیکس نہ ہو جائیں۔ کم از کم ہر نماز میں ایک سجدہ، یا کم از کم کسی ایک نماز میں ایک سجدہ تو ضرور اس کے لیے پڑھنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، اس میں دعا کرنی چاہیے۔ مغربی دنیا کا تو کسی بھی ملک کا سربراہ ہو، وہ اس معاملے میں انصاف سے کام لینا نہیں چاہتا، نہ اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت رکھتا ہے۔ احمدی ان بحثوں میں نہ پڑے کہ کس ملک کا وزیر اعظم یا سربراہ اچھا ہے اور کس کا اچھا نہیں، اور اس کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ جب تک کوئی جرأت سے جنگ بندی کی کوشش نہیں کرتا، وہ بہرحال دنیا کو تباہی کی طرف لے جانے کا ذمہ دار ہے۔ بس اپنے ماحول میں دعاؤں کے ساتھ اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں کہ ظلم کو روکو۔ اگر کسی احمدی کسی سے تعلقات ہیں تو اسے سمجھائیں۔ یہی جرأت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا معیار ہے۔ اسرائیلی حکومت کے نمائندے کہتے ہیں کہ حماس نے ہمارے معصوموں کو مارا، ہم بدلہ لیں گے، اور یہ بدلہ اب تمام حدیں پار کر گیا ہے۔ جتنی اسرائیلی جانوں کو نقصان ہوا ہے جو بیان کی جاتی ہیں، اس سے 4-5 گنا زیادہ فلسطینی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اگر حماس کو ختم کرنے کا ٹارگٹ ہے ان کا، جیسے یہ کہتے ہیں، تو پھر ان سے دو بجوج جنگ کریں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ پھر پانی، خوراک، علاج سب سے محروم کر دیا لوگوں کو۔ حقوق انسانی اور جنگوں کے اصول کے تمام دعوے یہاں آ کر ان حکومتوں کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بعض اس طرف توجہ بھی دلاتے ہیں، جیسے گزشتہ دنوں امریکہ کے سابق صدر اوباما نے کہا تھا، اس کی جنگ اگر کرنی بھی ہے تو جنگی اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، سویلین کو پھر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ UN کے سیکرٹری جنرل صاحب بھی بولے تھے، اس پر اسرائیل کی حکومت نے شور مچا دیا۔ تو باقی دنیا کے امن کے دعوے داروں نے اپنے آپ کو اس کا سب سے بڑا امن کو قائم کرنے والا سمجھتے ہیں، یا چیمپئن سمجھتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کے بیان کی تائید میں کچھ نہیں بولے، بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا انہوں نے۔ بہرحال حالات خطرناک ہیں اور خطرناک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مغربی میڈیا ایک طرف کی خبریں تو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور دوسری طرف کی ایک کونے میں چھوٹی سی خبر، جیسے گزشتہ دنوں ایک رہائی پانے والی جو عورتیں تھیں، ایک عورت نے کہا کہ مجھ سے قید میں بہتر سلوک ہوا، اس کی خبر تو ایک کونے میں چلی گئی۔ اور جو یہ بیان ہے کہ حماس کی قید جہنم تھی، اسے مستقل بڑی خبر کا حصہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ سب صورتحال سامنے رکھی جائے، پھر دنیا کو اپنا فیصلہ کرنے دیں کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، اور کس حد تک
یہ جنگ جائز ہے اور کہاں جا کے یہ ختم ہونی چاہیے. تو دنیا کے سامنے ساری صورتحال آنی چاہیے، نہ کہ ایک طرفہ رائے. بہرحال ہمیں دعاؤں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے. ظلم کو ختم کرنے کے لیے اپنے دائرے میں کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی. مسلمان مظلوموں کے لیے بھی اور مسلمان حکومتوں کو ایک جامع اور دیرپا منصوبہ بندی بنانے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. مسلمانوں کی مشکلات دور ہونے کے لیے ہمیں خاص درد رکھنا چاہیے. ہم تو اس مسیح موعود کے ماننے والے ہیں جس نے مسلمانوں کے لیے باوجود اس کے کہ تکلیفیں ہمیں پہنچتی رہتی ہیں ان سے، اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار کا آخر کنن دعوی حب پیغمبروں. اے دل تو ان لوگوں کا لحاظ رکھ، آخر وہ میرے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے اور مسلمانوں کو بھی اور دنیا کو عقل بھی دے.